سورۃ الرعد جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے، اور الحمدللہ کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنی آیات یا صورتیں میرے آقا پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی مقام پہ نازل ہوں، وہ سب مکی ہیں، اور جتنی صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں اتری ہے لیکن مدنی ہے چونکہ ہجرت کے بعد۔ اسی طرح سورۃ والمرسلات عرفا یہ منی میں اتری ہے لیکن مدنی ہے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ اب تو خیر بڑی الحمدللہ اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑی آسانی ہو گئی، ہر صورت کے بعد لکھ دیتے ہیں مکیۃ مدنیۃ، بندہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا جی، اس وقت پھر علم کی ضرورت تھی کہ اگر تو صرف توحید اور مسائل مہمہ کا ذکر ہے تو یہ مکی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں آقا پر احکام نہیں اترے، مکی زندگی میں صرف اس بات توحید تھی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، رد المشرکین والکفار، یہ ساری آیات ہیں۔ اب جتنے احکامات ہیں، یعنی نماز ہے اس کی تفاصیل ہے، روزہ ہے تفاصیل ہے، حج ہے تفاصیل ہے، زکوٰۃ ہے تفاصیل ہے، اموال غنیمت ہیں، اموال فیع ہیں، جہاد ہے، میراث ہے، قصاص ہے، یہ ساری مدنی زندگی سے تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ہی گو نماز جو ہے لیلۃ المعراج میں اللہ نے دی ہے، لیکن تنفیذ اس کی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو کہ باقاعدگی سے جماعت، تنفیذ، احکام، نماز کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، مستحبات، ارکان، سب مدنی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے سورت مدنیہ ہے، اور اس کا نام سورۃ الرعد ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ سورت کا نام جو ہے وہ اسی سورت میں موجود ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن پاک سے لیا جاتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الرعد ہو گیا۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں وہ گائے کا قصہ ہے، تو نام بھی سورۃ البقرہ ہو گیا۔ سورۃ آل عمران ہے چونکہ اس میں قصہ ہے آل عمران کا، بی بی مریم، ان کی والدہ، ان کی منت، ان کی کفالت، پھر سارا قصہ ہے، تو اس لیے وہ سورۃ آل عمران۔ تو یہ سورت جو ہے یہ سورۃ الرعد ہے، اور مضامین ثلاثہ جو ہیں، اصول ثلاثہ جو ہیں وہ سب سے اہم ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، کہ ان تین چیزوں پر ایمان جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اس میں اگر لچک ہو تو آدمی مومن نہیں رہ سکتا۔ اور وہ تین اصول کیا ہے؟ توحید، پھر توحید کے سارے اقسام آ گئے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید فی الاسماء والصفات بھی ہے، توحید فی الافعال بھی ہے۔ جب تک سب پر ایمان نہ ہو آدمی کا ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ الایمان بالنبوۃ والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب برحق ہیں، اور ان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم سے ہوئی، اور انتہا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، الذی لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا مسئلہ توحید، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نبوت و رسالت، یعنی یہ ایمان ہو کہ تمام انبیاء برحق ہیں،
یہ نہ ہو کہ ایک پر تو ایمان ہو اور ایک پہ نہ ہو. جیسے یہودی ہے، ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام سے تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں تھا. جیسے کہ نصارہ ہیں، ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں ہے اور حضور علیہ السلام پر بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ مومن نہیں کہلائے گا. قاعدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء جتنے اللہ نے بھیجے اس کا عدد بھی اللہ جانتے ہیں. یہ جو بات مشہور ہے نا 1,24,000، یہ کسی روایت میں نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ سب کا اسرائیلی روایات کی بات ہے. اس لیے کبھی یہ آدمی نہ کہے کہ میرا 1,24,000 پہ ایمان ہے، ہو سکتا ہے کم ہو، پھر تو تم نے اور نبی بنا دیے، اور ہو سکتا ہے زیادہ ہوں تو پھر تمہارا ایمان پورا نہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ یہی کہے کہ یا اللہ میرا تیرے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل. ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر ایمان نہ لائیں، ہمارا سب پر ایمان ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے مہم. اور تیسرا مسئلہ جو ہے مہم وہ ہے معاد یعنی قیامت. تو یہ تین ایسے مسائل ہیں کہ ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ تین بنیادیں تھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت نوح نے بھی یہی سبق دیا اور حضور پاک نے بھی یہی سبق دیا. اختلاف شرائع میں تو ہے شریعت میں، لیکن اس کا اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں. تمام انبیاء کا دین بھی ایک، دعوت بھی ایک، اصول بھی ایک، فروع میں اختلاف ہوتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مثلا کسی آدمی کا خدا نہ کرے توحید پہ ایمان ہے لیکن توحید ربوبیت پہ ہے کہ یہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، یہ تو مکے کے سارے کافر بھی مانتے تھے، طواف کرتے تھے، لبیک کہتے تھے، حج پڑھتے تھے. تو توحید ربوبیت کے تو سارے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا رب ہے؟ کوئی ہے، کوئی مثال ہی نہیں دنیا میں. اصل جو بنیاد ہے وہ توحید الوہیت ہے کہ تمام انواع عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. بس اسی میں اختلاف، اسی میں سارے جھگڑے ہیں. اگر اس نے قبروں پہ سجدہ کر لیا شرک ہو گیا، غیر اللہ سے منت مان لی، نظر مان لی، غیر اللہ کو پکارا یا غوث اعظم یا علی یا مشکل کشا یا حاجت روا، شرک آ گیا. اور اسی طرح توحید فی الاسماء والصفات، یعنی اگر وہ اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرے تو مسلمان نہیں. جیسے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سہیل ابن عمرو کے ساتھ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے، ہم تو صرف اللہ جانتے ہیں بس. تو اب باقی صفتوں کا انکار کر دیا، وہ کافر ہے. تو الرحمن رحیم تو اللہ کی صفت نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے. آپ لکھیں بے اسم کا اللہم، جس کو ہم مانتے ہیں، باقی رحمان رحیم کو ہم نہیں مانتے. تو یہ بھی کفر ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صفتوں کو تو مانتے ہیں لیکن اس میں تعویل کرتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے. آدمی کا اللہ پر ایمان ہو، اسماء پر ایمان ہو، صفات پر ایمان ہو، من غیر تعطیل ولا تعویل ولا تشبیہ ولا تکییف ولا تمثیل. کیوں؟ اگر اس نے مثال دی کافر ہو گیا، اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں. اگر اس نے تشبیہ دی تو اللہ کی تشبیہ کوئی نہیں. لا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا شبیہ لہ ولا مشابہ لہ. تو اس کی اس لیے ہمیشہ اسماء پر بھی ایمان ہو، صفات پر بھی ایمان ہو، لیکن جیسے اللہ کا حکم ہے کما یلیق بشانہ، اپنی طرف سے انکار بھی نہ کرے اور تعویل بھی نہ کرے. اس لیے آپ دیکھیں نا جی کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں شاید سمجھ آ جائے.
کہ قیامت والے دن جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا، دعا کریں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اب وہ ملائکہ پوچھیں کہ کبھی بھر گئی؟ نہیں، حل من مزید، اور ڈالو۔ اب اور ڈالیں گے۔ وہ جہنم کوئی معمولی بلا تو نہیں ہے نا، یہ سمندر جو ہے نا آپ کا، اس کے نیچے ساری جہنم ہے۔ تو اور ڈالیں گے، پھر پوچھیں گے ہاں ہو گیا، نہیں حل من مزید، اور بھی ڈالو، ابھی جگہ ہے۔ تو مانگتے مانگتے آخر میں حدیث میں آیا، اور صحیح کی حدیث، صحیح 66 تک، فَيَضَعُ رَبُّهُ قَدَمَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيُقَالُ قَطٍ قَطٍ قَطٍ، کہ اللہ اس پہ پھر اپنا قدم رکھے، وہ کہے گی حسبی حسبی حسبی، بس بس اب میری طاقت نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا جی، وہ یہاں یہ حدیث تو مانتے ہیں لیکن تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قدم کا معنی یہ ہے کہ اللہ جہنم کو دبا دیں گے، جیسے فلاں نے پاؤں کے نیچے رگڑ دیا اس کو۔ حقیقت تھوڑی ہوتی ہے کہ پاؤں کے نیچے رگڑ دے، یعنی اللہ نے اس کو اتنا دبا دیا کہ اب وہ طاقت ہی نہیں رہی، بس 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 بس۔ تو تعویل کر لی، کیوں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم قدم مانیں گے پھر بتانا پڑے گا کہ پاؤں کتنا بڑا ہے، کیونکہ پھر فلسفی اور یونانی اور یہ جتنے ہیں زنادقہ ہیں پھر وہ اسی بات پہ مال کھاتے ہیں نا۔ تو اس لیے بہت سارے علماء نے تعویل کر لی ہے تاکہ ان کو جواب ہی نہ دینا پڑے، جان چھوٹ جائے ہمیں۔ اصل میں ان کی نیک نیت ہی ہوگی، ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے کہ اب ان بدبختوں کو پھر کون سمجھائے کہ اللہ کا قدم کیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، اللہ کے بندے، مانا ہے کہ جہنم کو دبا دیا، ذلیل کر دیا، بس۔ تو حالانکہ یہ چیز بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سلف اور خلف کا اتفاق ہے کہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا قدم ہے، ساق ہے، وجہ ہے، آنکھیں ہیں، لیکن کما یلیق بشانہ، ہم اس کی مثال نہیں دیں گے کہ کیسے، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کا قدم کی کیفیت کیا ہے، بس لفظ قدم ہے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں ہر رات، تو اب جو زنادقہ ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا کیسے اترتے ہیں؟ جب اللہ سب سے اوپر ہے، جب اتریں گے تو پھر عرش اور آسمان تو اللہ کے اوپر ہو جائیں گے۔ اس لیے پھر علماء نے تعویلیں کی کہ بھئی اترنے کا معنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ ان بیچاروں نے جان چھڑانے کے لیے تعویلیں کی ہیں تاکہ مخالفین کے ہم اعتراض سے بچ سکیں۔ جو مخالف تو مخالف ہوتا ہے نا، اس کو تو پھر اسی طرح کا جواب دینا پڑتا ہے نا جیسے کہ اس کا عقل ہو، ورنہ تو اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ رحمت کا وقت ہے، دعا منظور ہوتی ہے۔ لیکن سلف کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالی نازل ہوتے ینظر الی سماء الدنیا کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زندہ ہے۔ اب وہ کیسے اترتے ہیں؟ عرش آسمان اوپر رہتے ہیں یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو رات دن میں داخل ہو جاتی ہے تو نہیں سمجھ سکتے، دن رات میں داخل ہو جاتا ہے تو نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی دن بڑا ہو گیا، کبھی رات بڑی ہو گئی، کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے جو ہمارے ساتھ گزر رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی جتنی صفات قرآن میں ہے، آمنا باللہ، نؤمن بذاتہ و اسمائہ و صفاتہ الذی اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ کما یلیق بشانہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ۔